بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صلوات۔ سورہ مبارکہ حجرات کی 10ویں آیت، 108واں سورہ، 26واں پارہ، 18 آیتیں، مدنی سورہ۔ امت مصطفیٰ کا، سرکار دو جہاں کی امت کا اخلاق اللہ اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنا اخلاق امت اچھا ہوگا، جتنا امتیوں کا اخلاق اچھا ہوگا، اتنا نبی مکرم کی روح مبارک، وجود مبارک خوش ہوگی۔ کونوا لنا زینا، صلوات پڑھ لیں محمد وعلی اللہ۔ بھائی دیگر بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ جتنا اخلاق مصطفیٰ اچھا ہوگا، اخلاق امت مصطفیٰ، اتنا ہی نبی خوش ہوں گے۔ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ جب کہہ دیا محمد رسول اللہ تو پھر کچھ اور چیزیں بھی بڑھ جائیں گی جن سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اور علی ولی اللہ پڑھنے والے تو ویسے ہی پریشانی میں ہیں، یعنی ان کا کام زیادہ ہے، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کے فرائض زیادہ ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں، جس کو ہم پھر اس سال اس کی کچھ آیات پہ غور کرنا چاہ رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الاخلاق ہے، اخلاقیات کا سورہ ہے۔ اس میں ہر وہ پیغام اللہ نے نازل کیا ہے جس سے سرکار دو جہاں کی امت کا معیار بلند ہوتا ہے، امت کی کیفیت میں بہتری آتی ہے، بہتر امت بن کر دکھائے اس سورے پہ عمل کرنے کی صورت میں۔ وہ جو پچھلی 9 آیات رہیں، وہ آپ پچھلے سالوں میں میرے ساتھ تھے، اور جو دوست نہیں تھے وہ موجود ہے فضائی اور مجازی دنیا میں، وہ فضاؤں میں موجود ہے، وہ پورے شرح وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس سال جس آیت پر کل بھی غور کیا اور آج بھی میں آپ کے ساتھ قصداً یہ اس لیے یادداشتوں کو ہاتھ میں لے رہا ہوں تاکہ میں پابند رہوں۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی جی۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس سارے مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں۔ مومن کا بھائی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو بہتر بنائے، ایک مومن دوسرے مومن کو اچھا بنائے، ہر مومن دوسرے مومن کو کمال تک لے جانے میں اس کی مدد کرے، ہر مومن دوسرے مومن کے لیے مددگار ثابت ہو۔ مال، پیسہ، سواری، مکان، لباس، یہ تو بہت معمولی سی خدمت ہوگی اگر مومن کی کرے گا۔ تو اصل خدمت تو یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا بنائے، اس کا کردار بہتر بنائے۔ جتنا مجھے کسی کے سفید کپڑوں پر، اجلے سے کپڑوں پر دھبا لگا ہوا برا لگتا ہے، اور میں اپنے اس دوست کو متوجہ کرتا ہوں کہ تمہارے کپڑوں پہ دھبا لگا ہوا ہے، تمہارے کپڑے پہ داغ لگا ہوا ہے، جتنا میں اس کے اجلے کپڑوں پر لگے داغ پر حساس ہو جاتا ہوں، کیا اتنا ہی میں اس کی غیبت پر بھی حساس ہوتا ہوں؟ کیا اتنا ہی میں اس کے جھوٹ بولنے میں بھی حساس ہو جاتا ہوں؟ کیا اتنا ہی میں اس کی منافقت کرنے پر بھی حساس ہو جاتا ہوں؟ کیا مجھے اتنا ہی محسوس اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب وہ مثلا کسی کی چغلخوری کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کو متوجہ کروں کہ جہاں تمہارے کپڑوں پہ داغ دھبا لگا ہوا تھا اور میں نے تمہیں فوراً بتا دیا تھا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، اور یہ کمزوری تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ جو کمزوری، اخلاقی کمزوریاں تمہارے اندر ہیں، یہ کمزوریاں تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولائیوں کا مجمع ہے، مولا علی فرما رہے ہیں تقویٰ سے بہتر راہ نجات کوئی اور نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تقویٰ سے بہتر ترقی کا رستہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو ہر اس برائی سے بچایا جائے جو میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ صرف ترقی افسری کو کہا جاتا ہے؟ صرف ترقی گریڈ کے بڑھ جانے کو کہتے ہیں؟ صرف ترقی پہلے ایک جہاز تھا دوسرا جہاز خرید لیا اس کو کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر اس کو بھی کہتے ہیں تو جھوٹ اس ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے، منافقت اس ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے۔ پیسے کا بڑھنا اگر ترقی ہے، مال کا اگر کثیر ہو جانا اگر ترقی ہے، تو یہ جو غیبت ہے
یہ جو منافقت ہے یہ اس ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ذرا خیال رکھنا یہ مائک کہیں میرے منہ پہ آ کے نہیں لگے. میں ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے, اس سے بلند صلوات دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات. ویسے مائک تو علامہ نقی نقوی کے ہاتھ میں اچھا لگے گا. شمشاد بھائی ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. باہر اندر جہاں جہاں جو سن رہا ہے وہ بلند صلوات دیا کریں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میرا مدعا آپ تک پہنچ گیا. باقی ایسا ہے, میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اکثریت نوجوانوں کی ہے, ابھی آپ کے آگے بڑھنے کا دور شروع ہو رہا ہے, ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے. ابھی تو آپ نے میدان میں قدم رکھا ہے, آپ کو تو بہت آگے تک جانا ہے. ابھی سے طے کریں کہ کون کون سی چیزیں میری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں, کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دیں گی. یہ صرف ملا مولویوں کی اور یہ مدرسے کی اور یہ مسجد کی اور یہ مکتب کی باتیں نہیں ہیں. جتنے بھی اخلاقیات ہیں وہ انسانی کمالات ہیں. جتنے بھی کمالات انسانی ہیں وہ سارے اخلاقیات ہیں. یعنی اگر میں بہت اچھا دانشور بننا چاہتا ہوں تو اچھے دانشور بننے میں دوسروں کی چغل خوری کرنا, دوسروں کی نمامی کرنا, دوسروں کی غیبت کرنا میرے اچھے دانشور بننے میں بھی رکاوٹ ہے. اگر میں بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ثابت ہونا چاہتا ہوں معاشرے میں تو یہ جو اخلاقی کمزوریاں ہیں یہ میری اس راہ میں بھی رکاوٹ ہے. ہم سب کا فائدہ ہے, ہر شخص کا اپنا فائدہ ہے. لہذا یہ پورا سورہ ہمیں ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے اس آیہ کریمہ میں جس میں نے ابھی آپ کے سامنے انما المؤمنون اخوہ, مومنین کے بھائی ہیں, ہم بھائی ہیں. وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بھائی بنایا ہے؟ رشتے تو دو ہی مشہور ہیں نا, یا سببی ہیں یا نسبی ہیں. رشتے ہمارے دو ہی مشہور ہیں نا, یا ایک دادا کی اولاد ہیں تو نسبی کہلائے, یا انکحتوں اور قبلتوں کے ذریعے سے کسی خاندان سے تعلق بنا, شادی ہوئی تو سسرالی رشتہ دار کہلائے. وہ جو سسرالی ہیں وہ تو رشتہ دار نہیں تھے پہلے سے, وہ تو ایک بول بولنے پہ رشتہ دار ہو گئے. وہ جو ایک بول بولنے پہ رشتہ دار ہو گئے اسے کہتے ہیں سببی رشتہ. سبب بنا ایک جملہ, صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. ایک جملہ سبب بن گیا کہ ہماری رشتہ داریاں ایک اور جگہ پر بھی ہو گئیں. تو رشتہ یا سبب کی بنیاد پر ہے یا رشتہ نسب کی بنیاد پر ہے. اور یاد رہے سارے نسب بھی منقطع ہو جائیں گے محشر میں اور سارے سبب بھی منقطع ہو جائیں گے محشر میں, لیکن ایک نسب اور ایک سبب ہے جو باقی رہے گا, وہ محمد مصطفیٰ کا نسب ہے اور سبب ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد. بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد. اس دن کل سبب و نسب, حدیث سنا رہا ہوں, ہر سبب اور ہر نسب منقطع, سرکار فرماتے ہیں منقطع ہو جائے گا. کل سبب و نسب, ہر سبب یہ جو شادی کی بنیاد پر رشتہ داری ہوتی ہے, اور ہر نسب منقطع الا سببی و نسبی, مگر مجھ محمد کا نسب بھی باقی رہے گا اور سبب بھی باقی رہے گا. آپ اگر آمادہ ہیں تو ایک ہدیہ کرتا چلوں آپ کو. اگر نبی کے علاوہ کسی کا حسب اور کسی کا نسب آخرت میں نہیں رہے گا, صرف نبی کا گھرانہ کہلائے گا. یعنی ہمارے یہاں کی جو شادیاں ہیں, ہماری جو شادیاں ہیں, ہماری بیویاں وہاں ہماری بیویاں نہیں ہیں. کئی محترمہ خواتین کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ جائے, مولانا بد دعا مت دیجیے, ہم بھی نہیں رہنا چاہتے ان کے ساتھ. ذرا صلوات پڑھیں. یہ جو بیویاں ہیں, یہ جو شوہر ہیں نا اس دنیا میں, یہ آخرت میں بھی میاں بیوی ہوں گے, یہ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے ایسا. یہ رشتہ یہیں تک کا ہے. لہٰذا ہمارے سنی بھائیوں کے یہاں تو جنازے کا چہرہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. شوہر بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا سنی بھائیوں کے یہاں. ہمارے یہاں جائز ہے, مگر ہمارے یہاں بھی اس میں کچھ شرط و شرائط ہیں, کچھ اخلاقی چیزوں کو پہلے ہوشیار کیا جاتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ منقطع ہو رہا ہے, نسب بھی اور سبب بھی. اور پھر آخرت میں یہ میاں بیوی نہیں رہیں گے. کوئی رشتہ آخرت میں زن و شوہر کا نہیں رہے گا سوائے ایک رشتے کے جو علی و بطول کا رشتہ ہے. مولا علی اور جناب زہرا قیامت میں بھی زن و شوہر ہیں, زوجہ اور زوج ہیں, شوہر اور بیوی ہیں. صرف یہ ایک رشتہ ہے جو وہاں باقی رہے گا. اور اس کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ یہ رشتہ یہاں کب بنا تھا جو یہی ٹوٹ جاتا. یہ تو رشتہ آسمان پر بنا تھا, وہاں بھی رہے گا اور یہاں بھی رہے گا. صلوات پڑھیں سیدہ کے ذات. ہماری جگر بآواز بلند نعرہ صلوات. فرماتے ہیں کہ اللہ نسبی و سببی, سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے وہ سارے رشتے وہاں منقطع ہو جائیں گے. نبی کا نسب اور سبب کیوں باقی رہے گا بھائی؟ یہ سرکار کا فرمان پلس کیجئے, جوڑیے ایک آیت کے ساتھ اور پھر نتیجہ نکالیے.
دو جملوں کو، ایک آیت اور ایک حدیث کو ایک دوسرے کے ساتھ صغرا کبرا بنائیے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. منطق میں کہتے ہیں نا، دو جملوں کو، دو نظریوں کو آپس میں جوڑیے، دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیے، اور صغرا کبرا کے اندر بھی نسبتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ نکالیے. حدیث میں سرکار فرما رہے ہیں کہ کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا مگر میرا سبب اور میرا نسب، میری رشتہ داریاں باقی رہیں گی. اس حدیث کے ساتھ ایک آیت کو اور جوڑ دیجیے، اور آیت یہ ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا نسبن حضرت نوح کی اولاد ہے. حضرت نوح کا بیٹا ہے، حضرت نوح کا بیٹا ہے، نسب ہے، وہ بابا ہے وہ بیٹا ہے، مگر نسب ایک ہونے کے باوجود کیونکہ نبی اپنے بابا نبی کو مانتا نہیں ہے تو اللہ نے کہا انہو لیسا من اہلک، یہ تمہاری اولاد نہیں ہے. یعنی اگر امت بیٹا بھی ہو اور باپ نبی کو نہ مانتا ہو تو دنیا میں بیٹا نہیں کہلایا جا سکتا تو آخرت میں کیسے کہلائے گا؟ اب نبی کے اولاد اور نبی کے آباء و اجداد آخرت میں بھی نبی کے ساتھ جڑ کر بتا رہے ہیں جو عقیدہ محمد کا تھا وہی ابو طالب کا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. جی ہمارے جاوید کربلائی صاحب نے ابو طالب کونسل کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے، حضرت ابو طالب کونسل، اور وہ ہدف یہ رکھتا ہے وہ ادارہ کہ جتنی تعلیمات حضرت ابو طالب کی ہیں انہیں تلاش کر کر کے ایک جگہ کر جمع کرے اور پھر حضرت ابو طالب کی تعلیمات کی تبلیغ کرے. حضرت ابو طالب پہ جتنے اب تک کتابیں لکھی گئی ہیں وہ یہ جمع کرنا شروع کر دیا انہوں نے، جتنے اب تک کلام لکھے گئے ہیں منقبتوں کی صورت میں، نوحوں کی صورت میں یا سلام کی صورت میں وہ جمع کر رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ صرف اگر حضرت ابو طالب کے وصیت نامے پر ہی یہ سیمینار منعقد کروائیں. 32 جملے ہیں حضرت ابو طالب کے وصیت نامے میں. اب سے 8 سال پہلے اس امام بارگاہ میں حضرت ابو طالب کی عظمت میں اشرا پڑھ چکا ہوں. یہی جو اشرا ہے نا یہ پڑھ چکا ہوں. تو بعض لوگوں کو جو 8 سال پہلے بہت چھوٹے نہیں تھے انہیں تو یاد ہوگا، اور جو بہت کم سن تھے جو ایک بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یقیناً یاد نہیں ہوگا. 32 جملے حضرت ابو طالب کے ان کی وصیت نامے میں ہیں. ایک جملہ سیمینار کا موضوع ہے، ایک جملہ سیمینار کا موضوع ہے. جب حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب یعنی مولا علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جنگ بدر میں، ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، جنگ بدر میں مولا نبی نے پہلی اسلام کی دفاعی جنگ ہے، اسلام کی پہلی دفاعی جنگ ہے. حضرت نبی مکرم نے ادھر سے عتبہ شیبہ اور ولید 2 بھائی اور ایک بھتیجا، جی حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کا ایک نانا، ایک ماموں اور ایک بھائی، وہاں سے آئے تھے قریش کی طرف سے جنگ بدر کے اندر. اور ادھر سے سرکار دو جہاں نے اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کو، ایک مولا علی کو، ایک عبیدہ ابن حارث کو، اور ایک حضرت حمزہ کو، ایک چچا اور 2 چچا زاد بھائی. ادھر سے بھی 2 بھائی آئے تھے، ایک بھتیجا آیا تھا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو یہاں سے بھی سرکار دو جہاں نے اپنے خاندان کے اتنے قریبی شخصیات کو بھیجا، اور پھر وہاں جنگ ہوئی، اور پھر وہ جنگ میں مولا علی نے وہاں تینوں کو مارا. وہاں مولا علی نے ان تینوں کو مارا، اور پہلے ولید کو مارا، پھر عتبہ کو مارا. حضرت حمزہ سے لڑ رہا تھا، کسی نے واضح کر کہ حمزہ کے ساتھ جنگ سخت ہو گئی ہے. حضرت حمزہ کو وہ بہت کیفیت تھی ایک کہ برابر کی سی بات چل رہی تھی، تو مولا علی علیہ السلام نے ایک پلک جھپکنے میں اس کی گردن کو اڑایا اور چچا کو اس سے نجات دلائی. اور پھر کسی نے آواز دی کہ جو ہے وہ عبیدہ اس وقت شیبہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پھر مولا وہاں برق کی مانند گئے اور اس کا بھی کام تمام کیا، اور یہ تینوں کو حضرت نے قتل کیا. اور پھر بہت عرصے بعد جب مولا کو ایک خط آیا، مولا کے دور میں نبی کی رحلت کے بھی کوئی 20 سال بعد جب ایک خط آیا اور اس میں لکھا کہ میں لشکر تیار کر رہا ہوں تمہیں مارنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے فلاں کو مارا، میری تلوار میں اب بھی کاٹ ہے، میرے بازو میں اب بھی زور ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد. اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. بات میں جو کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارے درمیان ایک تعلق ہے نا، یعنی آپ کو مجھ سے، مجھے آپ سے، ہم سب کو ایک دوسرے سے اگر محبت ہے، پیار ہے، تو وہ ایمان کی بنیاد پر ہے. ہمارا آپس میں جو تعلق ہے وہ ایمانی تعلق ہے.
وہ جملہ یہ تھا کہ جب حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت ابو طالب کے پوتے، جب زخمی ہو گئے تو اور مدینے واپس جاتے ہوئے رستے میں وہ شہید ہو گئے تھے، اور رستے میں ہی ایک مقام پر انہیں دفنایا گیا جنگ بدر میں. تو جب سرکار نے ان کے سر کو گود میں لیا نا، حضرت ابو طالب، جب سرکار نے اپنے چچا داد بھائی کے سر کو اپنی گود میں لیا، زندہ تھے اس وقت، زخمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس زخم میں مقام شہادت پاؤں گا؟ تو حضرت نے پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا ہاں تم شہید ہو جاؤ گے، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے وہ شہید ہو گئے. تو جس وقت میں نبی نے فرمایا نا کہ ہاں تم اس زخم میں شہید ہو جاؤ گے، تو سنیں گے مسکرائے اور کہا کاش ابو طالب زندہ ہوتے اور ابو طالب کی وصیت پہ عمل ہوتے ہوئے دیکھتے تو وہ مجھے شاباش دیتے. اس لیے کہ آخری وقت میں ہمارے دادا نے ہم سے کہا تھا کہ اے میری اولاد، اگر کوئی محمد کی طرف دیکھے تو تمہارے مرنے کے بعد تو اسے ضرورت ہو کہ محمد کو تکلیف پہنچائے. تمہاری زندگی ہو اور محمد کو تکلیف آ جائے، میں اپنی اولاد سے پسند نہیں کرتا. وہ کون سا رشتہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان؟ وہ ایمان کا رشتہ ہے. میرے اور آپ کے دل و دماغ کے حاکم رسول اللہ ہیں. ہمارے اور آپ کے دماغ، ہم سب کے دماغ کے حاکم مولا علی ہیں. ہمارے دل و دماغ پر حکومت جناب زہرا کی ہے. یہ مشترکہ چیز ہے ہمارے درمیان، اور اسی بنیاد پر قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومنین کے بھائی ہیں. ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کی کمزوریاں دور کریں، ایک دوسرے کی خوبیاں بڑھائیں، ایک دوسرے کے رستے سے آنے والے پتھر ہٹائیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں. مگر اخلاق امت مصطفیٰ اگر ایسا ہو جائے، سرکار کی امت کا اگر اخلاق ایسا ہو جائے کہ کسی اپنے مومن بھائی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں تو دل چھوٹا کرنے لگے، دل بوجھنے لگے، تنگ نظر ہونے لگے، اور آپس میں اس کی ترقی کو دیکھ کر سازشیں کرنا شروع ہو جائیں، تو پھر خود طے کریں کہ وہ امت مصطفیٰ ہیں، وہ نبی کے کلمہ گو ہیں. نبی کے کلمہ گو تو کسی اور مومن کو دیکھ کر کہ جو ترقی کر رہا ہو وہ خوش ہوتا ہے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ بہت ہے ان کے پاس. ارے تمہیں کیا مصیبت ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے؟ ہاں اگر تمہیں وہ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں اور تمہارے نزدیک وہ حرام کا پیسہ ہے تو مت کھاؤ. تم سے تو ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تمہیں وہ جانتے بھی نہیں ہے، تمہیں انہوں نے تو کبھی بلایا بھی نہیں ہے اپنے گھر، اور تم اس دکھ میں مرے جا رہے ہو کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی مومن ترقی کر رہا ہے. یہ کمزوری ہے بہت بڑی ہمارے درمیان. دل چھوٹا کرنے لگتے ہیں، پھر عیب اور اس کی کمزوریاں ڈھونڈنے لگتے ہیں. بھائی ان کے پاس بقول ہمارے ایک حج کے ساتھی تھے اکبر کاظمی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بزرگوں میں سے تھے. بڑا اچھا جملہ ان کا مجھے یاد آ گیا. وہ فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ. مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے. کتنی بڑی کمزوری ہے بھائی. کوئی اور بھی عقل مند ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر ارے بھائی ہم تو کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ؟ ان کے ابا کا تو ہم نے دیکھا تھا تو موٹر سائیکل پر ہوتے تھے، ان کے ابا کو تو دیکھا تھا ان کے تو تایا جو ہے وہ سائیکل پہ چلتے تھے. بھائی 70 سال پہلے تو سارے نوابین زیرو ہو گئے تھے. بڑی بڑی حیثیتوں والے لوگ جو ہے وہ زمین پر آ گئے تھے. 5 ہزاری اور 8 ہزاری اور 6 ہزاری اور 8 ہزاری جو سردار تھے نا 47 سے پہلے، وہ سن 56 تک سب فقیر ہو گئے تھے. سن 55-56 میں جانے کے بعد وہ سارے کوئی 8-9 سال تک پریشان رہے تھے. بڑے بڑے رئیس علامہ علی حسنین شیفتہ ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، سرگودا میں رہتے تھے، کراچی بہت آتے تھے، اور میں ان کا شاگرد بھی رہا، میں نے کچھ ان سے سیکھا بھی. وہ فرما رہے تھے کہ راجہ صاحب محمود آباد کے دروازے پر اس وقت میں 10-10 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں ان کی اپنی، اور کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں رکشے میں بھی جاتے دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے نواب کو رکشے میں بھی جاتے دیکھا. تو یہ کیا بات ہو گئی کہ صاحب ان کے ابا کے پاس؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. علی والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، نبی والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. مومن کو ترقی کرنے میں مدد فراہم کرے. فاصلحوا بین اخویکم کا مطلب صرف جھگڑوں کو مٹانا نہیں ہے، صرف لڑائیوں کی صلح کروانا نہیں ہے، بلکہ ان کو ترقی کی راہیں دکھاؤ، انہیں اچھے مشورے دو، انہیں آگے لے کے چلو. یہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا ہے. واتقوا اللہ، مگر اس کام کے اندر تقویٰ رہے. غلط کام کا راستہ مت دکھانا، حرام کام کا راستہ مت دکھانا. بھائی تم ترقی کر جاؤ گے، فلاں 25 لاکھ روپے مانگ رہا ہے وہ تمہیں نوکری دلوا دے گا. یہ حرام کام کا راستہ نہیں دکھاؤ، یہ حرام خوروں کے پیٹ نہیں بھرو. یہ بھی ہے، میں نے تو اچھا بھلائی کی تھی، میں نے تو خیر و صلاح کی بات کی تھی، اور میں نے تو ان کو راستہ اچھا دکھایا تھا، انہی کی فائدے کی بات تھی، ان کے فائدے کی تھی، مگر واتقوا اللہ نہیں تھا، تقوی پروردگار نہیں تھا. اگر کسی کا ساتھ دینا بھی ہے تو تمہارے اس عمل پر جو حاکم ہے وہ اللہ کی یاد ہو، خوف خدا ہو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تقوی پروردگار کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دو، شاید کہ اللہ تم پر رحم کرے، شاید کہ تم ترقی یافتہ ہو جاؤ. عزیزو، مسلمان کا بھائی ہے. الحمدللہ ابھی اگر اسی مجمع میں، ابھی میں اسلام آباد تھا 1 مہینہ پہلے، تو ہم مجلس پڑھ رہے تھے اور بلا مبالغہ کوئی 7-8 ہزار لوگوں کا مجمع تھا مجلس میں. ایک سالانہ بڑا اجتماع ہوتا ہے. اور محمد رضوی شہید پی ٹی وی ڈائریکٹر تھے، انہیں شہید کیا گیا تھا اسلام آباد میں، ان کی برسی ان کے فرزندان کرتے ہیں. یہ ہزاروں کا مجمع تھا.
اور چند اہل سنت اسی مجمع میں ایسے سائڈ میں، جیسے ابھی یہ مسجد ہے، یہاں کھڑا ہو کر کوئی اہل سنت ہاتھ باندھ کے ابھی اسی وقت اس کونے میں اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ ساری شیعہ برادری نہ صرف اس کو گھور کر دیکھے گی بلکہ مجلس کے بعد اسے نیاز کھلائے گی، شربت پلائے گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہے۔ کیا فرمایا ہے سرکار نے؟ المسلم من سلم بیدہ ولسانہ، صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ساری قوم میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو الٹا کر لیجئے، میں الٹا نہیں کروا رہا، میں کیوں کہیں اور غور کروں، میں تو آپ پر غور کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے اوپر غور کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں کیا ہوتا ہے، کہاں کیا ہوگا اگر ایسا ہو جائے، الٹا ہو جائے کہ 99% کوئی اور ہو اور وہاں کوئی ایک شیعہ ہاتھ کھول کے سجدہ کا نماز رکھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ مگر آپ کے مجمع میں ابھی وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی، میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرکزی امام بارگاہ G62 اسلام آباد میں مجلس میں شریک ہیں اور چند لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا بلند تر صلوات محمد و آلہ محمد۔ مجھے وہ سنی اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر لاکھوں شیعوں میں، نجف میں، مشہد میں، کربلا میں، وہ ہاتھ باندھ کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ ہمیں بہادروں سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں ہمت والوں سے پیار ہونا چاہیے، مگر اب دوسرے جملے پہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے افسران، ہمارے زمینداران، ہماری حیثیت والے لوگ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ نادم ہو، پشیمان ہو، علی کو مانتے ہو، سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہو، ہمت سے کہو کہ میں امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل کرتا ہوں۔ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ایک صاحب کو ایسے کہا، میں نے کہا آپ کے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، آپ کے تو ابا بھی ہاتھ کھول کے، آپ کے تایا چاچا سارے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کبھی کبھی جنازوں میں، سیاسی جنازوں میں نظر آتے ہیں تو وہ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا وہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی تھی، یہ نہیں دیکھا میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے، میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے۔ میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرہب کھڑے نظر آ گئے، دل میں اترا والی یاد نہیں آیا؟ ہمت کرو، صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ عظمت چادر معصومین پر آواز بلند نعرہ صلوات۔ حدیث کہہ رہی ہے المسلم اخو المسلم، المسلم من سلم المسلم بیدہ ولسانہ، المومن اخو المومن، انما المؤمنون اخوہ۔ دل بڑے کرنے ہوں گے، حوصلہ زیادہ کرنا ہوگا، وسعت قلبی لانا پڑے گی، جگر اپنا، یعنی وہ جگر بڑھنے والی بات نہیں، وہ تو بیماری ہو جائے گی، وہ نہیں، دل اپنا وسیع کرنا پڑے گا، قلب اپنا گشادہ کرنا پڑے گا، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا پڑے گا۔ گفتگو ہو رہی ہے امام سجاد کے چاہنے والوں سے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی امام زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین۔ سید الساجدین لقب ہی امام کا اس بنیاد پہ پڑا کہ امام کو جب کسی کی نعمت کا علم ہوتا تھا کہ اللہ نے فلاں مومن فلاں مسلمان کو ایک نعمت سے نوازا ہے تو امام سجدہ شکر کرتے تھے کہ اللہ تو نے ایک مومن کو خوشحال بنا دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہاں یہ ہو کہ ٹانگ کھینچنے کی والی بات ہو رہی ہو، کوئی خوشحال ہو رہا ہے تو برداشت نہیں ہو رہا، خدا کے واسطے آج اپنے آپ کو آزاد کیجئے۔ میں اپنے آپ سے اوصیکما و نفسی، پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور پھر کسی اور کو۔ آج اپنے آپ کو آزاد کیجئے اپنی اس کمزوری سے کہ دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، خوش ہونا ہے کسی کی خوشی میں، آگے بڑھ کے مبارکباد دینی ہے، آگے بڑھ کے اس کو اور حوصلہ دینا ہے۔ اللہ نے تمہیں ترقی دی ہے، ہمیں اچھا لگا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی، اس لیے کہ آج ایک حر کا ماتم ہے۔ حر ہو تو پھر حر ہو۔ بعض نام کے کچھ ہوتے ہیں اور کردار کے کچھ اور ہوتے ہیں، مگر کتنا عظیم ہے وہ انسان جو نام کا بھی حر ہے اور پھر اس نے اپنے آپ کو دنیا سے آزادی، لالچ سے آزادی، مادی مفادات سے آزادی، غیر خدا کی بندگی سے آزادی، اور پھر ایک رب کی عبدیت میں، عبودیت میں خود کو داخل کر دیا۔ میرے مولا مکہ سے کربلا جا رہے ہیں، رستے میں مقام ثعلبیہ پر قیام کیا، تقریباً میرے مولا نے 10 سے زیادہ مقامات پر قیام کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں نا،
دودھ پلانے والے پینے والے بچوں کی مائیں ساتھ ہیں نا, گود کے بچے بھی تو ساتھ چل رہے ہیں. کتنی دیر تک محمل میں بیٹھیں گے؟ تو امام ہر مقام پر, ہر وادی میں جس بھی منزل سے گزرتے تھے, یعنی جس آبادی سے, جس قصبے سے گزرتے تھے, وہاں امام قیام فرماتے تھے. جہاں کنواں ہوتا تھا, جہاں پانی ہوتا تھا, جہاں چند درخت ہوتے تھے, جہاں نزدیک میں کوئی آبادی نظر آتی تھی, وہاں امام فرماتے تھے عباس سواریاں روکو, خیمے لگواؤ, سکینہ کہیں تھک نہ گئی ہو. امام زین العابدین نازنین بہت تھے, امام کا بدن بہت نازک تھا. اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے, اللہ نے امتحان لیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. سنیں گے, مولا علی غیرت مند بہت تھے. ایک اجنبی یہودی خاتون کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا. 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا. جب کھانا سامنے آتا تھا نا تو فرماتے تھے میں نے ایک خاتون کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. جو ایک یہودی خاتون کو اس کے گھر کے لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے, تو مولا علی نے وہ منظر دیکھا تھا تو علی سے کھانا پانی اٹھ گیا تھا. رونا اسی بات کا ہے جو علی ایک اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے تو 3 دن تک کھانا نہ کھائے. اس نے اپنی زوجہ پہ جلتا دروازہ, اپنے بچوں پہ اڑتا ہاتھ کیسے برداشت کیا؟ یہ مولا علی کا امتحان تھا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, آپ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا, بی بی زہرا کو مانگنا نہیں آتا تھا. 3 دن تک اپنے بابا سے کنیز مانگنے جاتی رہی, کہہ نہیں پا رہی تھی, مانگا نہیں جا رہا تھا. تیسرے دن جب نبی گھر میں آئے اور کہا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہتی نہیں ہو, تو فرمایا جناب فضا نے یا رسول اللہ ذرا آپ اپنے فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے. نبی نے فرمایا فاطمہ اپنا ہاتھ دکھاؤ. بی بی نے ہاتھ جب پھیلایا تو وہ زخمی تھا چکی کی چوب سے. تو جناب بی بی فضا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے, میرے دن کا کام میں خود کرتی ہوں, جب ان کے دن کا کام آتا ہے تو میں کہتی ہوں میں کام کروں گی, آپ کا ہاتھ زخمی ہے. تو فاطمہ کہتی ہیں کہ نہیں میں خود کام کروں گی. تو میں نے ان سے اتنی مشکلوں سے انہیں آمادہ کیا کہ آپ سے کنیز مانگ لیں, جو ان کے دن میں آ کے کام کر لے گھر کا, مگر یہ آپ سے کنیز نہیں مانگ رہی. ساری زندگی علی مولا سے بی بی نے کچھ نہیں مانگا. ہاں ساری زندگی کچھ نہیں مانگا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھرے دربار میں فٹک مانگے گی. یہ ان کا امتحان ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. یہ جناب زہرا کا امتحان ہے. سنیں گے زیادہ رو. امام سجاد کا امتحان یہ تھا کہ آپ کا بدن نازنین تھا, نرم نرم ہاتھ پیر تھے, اور ہر سفر کی واپسی پر آپ کو بخار ہو جاتا تھا. امام سجاد کو اکثر سفروں کے بعد, میں نے خود پڑھا روایت, اکثر سفروں سے لوٹنے پر امام سجاد کو تب کی کیفیت ہو جاتی تھی. اور جس کے بدن کو اللہ نے اتنا نازنین بنایا تھا اس کے پیروں میں کانٹے چبھیں گے, بیڑیاں ڈلیں گی, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈلیں گی, بدن پہ تازیانے مارے جائیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آمادہ ہیں, رو رہے ہیں نا, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ایک اور جملہ کہہ دوں, امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. یہ امام حسین کا امتحان تھا کہ کربلا میں سب سے آخر میں شہید ہوں گے, اور سب سے آخر میں شہید ہونے والا سب سے زیادہ پیاسا, اور امام کو بار بار پانی کی ضرورت پڑتی تھی. دلیل دے دوں اس کے اوپر. جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو سکینہ بی بی نے کچھ نہیں پوچھا سوائے اس بات کے, یہ بتا پانی پلا کے مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. میرے مولا نے مقام ثعلبیہ پر جب قافلہ رکا تو حضرت عباس سے فرمایا عباس یہاں سے پانی 2 برابر ذخیرہ کرو. تو کسی نے, چاہنے والے نے کہا مولا جو بعد والی منزل ہے وہاں تک کے لیے پانی بھرے. فرمایا نہیں, اس سے پہلے ہمیں پانی کی ضرورت ہے. مولا نے جتنی ضرورت تھی اس سے 2 برابر پانی مشکوں میں اور جو پانی ذخیرہ کرنے کے ذرائع تھے اس کے لیے مولا سے فرمایا پانی زیادہ جمع کرو یہاں سے. کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ بعد والی منزل آنے سے پہلے ہور کا پیاسا لشکر ملے گا, اور امام اپنے ہاتھ سے ہور کے لشکریوں کو پانی پلائیں گے. ابھی بعد والی منزل نہیں آئی کہ کچھ لوگوں نے آ کر امام سے کہا مولا کچھ ہمیں کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کھجور کے درخت تو اس آبادی میں نہیں ہے, تم میں سے کچھ لوگ آگے جا کے دیکھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. کچھ لوگ آگے گئے, واپس آ کے کہتے ہیں کہ مولا نیزوں پر نیزے بلند کیے ہوئے ایک قافلہ آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا عباس اپنا قافلہ روک دو اور مشکوں کے دہانوں کو کھول دو. ابھی کچھ نہیں پتا, حسین کو پتا ہے کہ جیسے ہی وہ قافلہ قریب آیا اور امام کا قافلہ نزدیک گیا تو کیا دیکھا, ہور کے لشکریوں کی پیاس, کہ وہ پیاس کی شدت سے گھوڑوں سے گر رہے ہیں, اور سواریوں کی زبانیں بھی باہر آ رہی ہیں, گھوڑوں کی زبانیں بھی پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی ہیں.
حتیٰ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا. ہور کے لشکر کا سپاہی کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا اور میں پیاس کی شدت کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا, مگر کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کسی نے میرا سر اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور مشکیزے کے دہانے سے کبھی میرے سر پہ پانی ڈالتا ہے, کبھی میرے منہ میں پانی ڈالتا ہے. جب میری جان میں جان آئی اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو حسین تھے. اللہ اللہ کریمی. ہور کے پیاسے لشکر کو امام حسین نے پانی پلایا اور پھر جب وہ سب سیراب ہو گئے, بحال ہو گئے, تو امام اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہو رہے ہیں کہ ہور اپنے گھوڑے سے کودا اور امام کے گھوڑے ذوالجناح کی لگام کو پکڑ کر اسے موڑنا چاہا. جب یہ ایسے جیسے گویا کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہو, جیسے کسی کو دھمکی دی ہو, چیلنج کیا ہو. جیسے ہی ہور نے امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے موڑنا چاہا, امام نے اسے غور سے دیکھ کے فرمایا سقلت کا امک ما تريد, کیا مطلب ہے, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو ایک تمہارا مچل کے رہ گیا, کہنے لگا آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو جواب دیتا. یہاں سے امام حسین نے اندازہ لگا لیا اس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے, اور جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ جو ایمان کی چنگاری تھی نا, امام نے اسے کربلا تک آتش ایمان میں تبدیل کیا. امام نے فرمایا اے ہور میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا. ہور کا لشکر امام کے لشکر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ایک جگہ ایسی آئی جہاں نماز جماعت کا وقت آیا. امام مصلی عبادت پر پہنچے, امام امامت کے مصلی پہ پہنچے تو امام نے حضرت عباس سے فرمایا عباس ہور سے پوچھو ہمارے پیچھے نماز پڑھے گا یا اکیلے. جب مولا نے جا کے کہا ہور میرے مولا نے پیغام بھیجا ہے تم امام حسین کے پیچھے نماز پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے, فرادہ پڑھو گے, تو تھوڑی دیر خاموش رہ کے کہنے لگا کتنی قسمت کی بات ہے کہ میں زہرا کے بچے کے پیچھے نماز پڑھوں. اب یہ ایمان ایک مرتبہ اور حسین بڑھا رہے ہیں, ہور کو شہادت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں, ہور کو آزادی دلا رہے ہیں, ہور کو آزادی دلا رہے ہیں دنیا سے. اور پھر کربلا میں پہنچے, شب عاشور آ گئی. ہور عمر سعد کے خیمے میں گیا اور جا کے کہا کہ اے پسر سعد کل عاشور کا دن آنے والا ہے, کیا حسین کو مارنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے تو رے کی حکومت کی پیشکش ہوئی ہے, جو حسین کا سر لے کر آئے گا اسے رے کا گورنر بنایا جائے گا. میں تو کل حسین کو مار کر حسین کا سر لے جاؤں گا تاکہ مجھے رے کی صوبے کا گورنر بنا دیا جائے. اور نے کہا تمہیں اندازہ ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا مجھے اندازہ ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ نبی کے دوش پر بیٹھتا تھا. عمر سعد کہہ رہا ہے سعد ابن ابی وقاص ٹاپ 10 صحابہ کرام میں سے سعد ابن ابی وقاص ہیں, عشرہ مبشرہ, بڑے 10 صحابیوں کا بیٹا ہے یہ. ان میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے, عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. جی کہتا ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی اسے اپنی زبان چساتے تھے, نبی اسے اپنے دوش پر بٹھاتے تھے. جس گھوڑے پہ حسین بیٹھے ہیں میں نے دیکھا نبی خود اس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. یہ جو حسین کا ذوالجناح ہے یہ تو نبی کی سواری ہے. پھر ہور نے کہا پھر بھی مارنا چاہتے ہو؟ تو کہا مجھے حکومت چاہیے, مجھے گورنری چاہیے. ہور وہاں سے نکلا اور اپنے بھائی مصعب کے خیمے میں آیا اور اپنے بھائی مصعب ابن یزید رہائی سے کہا کہ ذرا میرے ساتھ تو آؤ. خیموں سے نکل کے تھوڑا سا علیحدہ گئے تو کہنے لگا ذرا سنو کوئی آواز آ رہی ہے. تو مصعب نے کہا ہاں بچوں کی آواز ہے جو کہہ رہے ہیں العطش العطش, ہائے پیاس. اور نے کہا یہ حسین کے بچوں کی آواز ہے, یہ حسین کے بچوں کی آواز ہے جو پانی مانگ رہے ہیں. ہم لائے ہیں انہیں یہاں, میں لایا ہوں نا حسین کو گھیر کے یہاں. میری وجہ سے زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی. اپنے غلام کو بلایا, اپنے بیٹے علی کو بلایا, اپنے بھائی کو بلا کے کہا دیکھو کل صبح آنے دو, میں تو حسین کی طرف جا رہا ہوں. میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. جہاں اس وقت ہوں یہ دوزخ کا رستہ ہے اور جو حسین کے خیمے ہیں وہ جنت کا رستہ ہے. جب صبح نمودار ہوئی نا تو اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کیا چاہتے ہو؟ علی نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. مصعب سے پوچھا, کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. غلام نے بھی کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. جب یہ تینوں تیار ہو گئے نا تو کہنے لگا میرا امامہ اتار دو. امامہ تو عزت والے لوگ پہنتے ہیں, میری تو عزت اسی وقت ختم ہو گئی جب میری وجہ سے زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی. کہا میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو, اجرکم اللہ, میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو اور ایسے لے کے جاؤ جیسے کوئی مجرم جا رہا ہوتا ہے. اور جب سامنے سے امام حسین نے ہور اور ہور کے بھائی اور بیٹے اور غلام کو آتے دیکھا تو حضرت عباس علی اکبر سے فرمایا آگے بڑھو, استقبال کرو, میرا مہمان آ رہا ہے. رونے والوں عجب نہیں, امام نے گلے لگا کے کہا ہور ہم شرمندہ ہیں, پلانے کو پانی نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, حق ہے ایسے رونے کا. عاشور کا دن نمودار ہوا. ہور نے بڑھ کے کہا مولا مجھے جانے کی اجازت ہے. ہور کے بیٹے نے کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ چلا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے؟ تو علی ابن ہور ابن یزید رہائی تیار ہوا اور میدان کربلا میں اپنی قربانی بہت سے سپاہیوں کو فنار کیا, مگر زخموں پہ زخم بڑھنا شروع ہوئے. آخر ایک ایسا وقت آیا کہ گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی بابا ہور میری مدد کیجئے. اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں, بیٹوں کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, مائیں بھی مجلس سے سن رہی ہیں. جب ہور کے بیٹے علی نے آواز دی نا بابا میری مدد کیجئے, ہور کتنی تیزی سے آگے بڑھا. گھوڑے پہ بیٹھ کر دھول اڑ رہی تھی, خاک اڑ رہی تھی. میمنے کے گھوڑے میسرے میں, میسرے کے قلب لشکر میں.
ہور کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. بہت دیر تک ہور بیٹے کو ڈھونڈتا رہا. آخر ایک جگہ کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگا, اے علی مجھے آواز دو, علی آواز دو, مجھے تم نظر نہیں آ رہے. تو علی کی آواز نہیں آئی, حسین کی آواز آئی, اور آواز یہ آئی, ہور تیرا بیٹا میرے پاس ہے. جب ہور پہنچانا اس جگہ پر تو کیا دیکھا, امام نے ہور کے بیٹے کو گود میں لیا ہوا. تو بڑھ کر کہا, مولا یہ غلام زادہ ہے, آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے میرے بچے کو گود میں لے لیا. کہا ہور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا, اور بڑا مشکل ہے کہ جوان بیٹے کی میت باپ اٹھائے. سلام ہو حسین کی غربت پر. جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے, برابر سے زینب کی آواز آئی, بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی. ماتم حسین